السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث، حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے وارثی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ سرکار وارث عالم نواز اشرف العالمین اعظم اللہ ذکرہ سلطان الفقراء سلطان الاولیاء اولاد پنجتن پاک علیہ السلام کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو۔ اور سردی کا موسم ہے، بہت ہی ٹھنڈی کہاسا، ابھی تک موسم صاف ادھر نہیں ہوا ہے، کئی دن ہو گئے ہیں، بہت ہی سرد موسم ہے۔ اور میرے سرکار کے یہاں کا بھی موسم بہت سہانا ہے۔ ابھی میں نے ایک اپنے چینل میں ویڈیو ڈالا ہے، اور اس پہ آپ وزٹ کریں گے تو دیکھیں گے موسم بھی سہانا ہے، سرکار کو آنا ہے۔ تو میں آج پھر ایک اور بہت ہی بہترین سرکار کے فرمان مبارک کے ساتھ میں آپ کے سماعت تک پہنچا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پر آئیں تو پورا مکمل ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائے فرمان سرکار وارث عالم نواز۔ یہ غلام وارث پاک حافظ محمد ہارون شاہ وارثی اور میرے بابا سرکار، میرے رہبر کا کرم ہے، انہی کا دکھایا ہوا یہ راستہ ہے، اور انہوں نے ہی اس مقام پر، اس درجے پر، اس بلند و بالا مرتبے تک، یہ انہی کی نگاہ کرم ہے۔ آج یہ بندہ ناچیز صرف ایک ہارون تھا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کرم کیا، ایسی نگاہیں کرم ہوئی فقط میرے وارث عالم پناہ کے صدقے میں، کہ انہوں نے اس خاک کو زمین سے اٹھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور یہ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ادر کنٹری میں بھی لوگ اس ہارون وارثی کو واچنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو فقط یہ ان کا کرم ہے، اور میں سرکار سے ہمیشہ اپنے بابا سرکار کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ سرکار کی نگاہیں کرم، چشم عنایت، چشم کرم ہمیشہ سرکار کا بنا رہے، اور سرکار کے فیض و کرم میں ہمیشہ ان کی کرم رہے سرکار کا، اور سرکار ان کی مراتب اور بلند فرمائے، اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو عمر دراز عطا فرمائے، ہم لوگ کی ہدایت اور سربراہی کے لیے۔ تو میں چلتا ہوں اسی حوالے سے، یہ آج کا میرا موضوع ہے، ویڈیو ہے، میں آپ کے سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاق بے خود غیر مکلف ہے، اور دنیا دار مکلف ہے، اور یہ مکلف ہے اور دنیا دار مکلف ہے، تو جہاں یہ دنیا دار کا لفظ آ گیا تو سمجھ لیجئے کہ دنیا داری، تکلیف، پریشانی، الجھن، ٹینشن، جھگڑا، جھنجھٹ، یہ سب چیز اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ غیر مکلف ہے تو عاشق بے خود مست رہنے والا، نہ کسی کو تکلیف دینے والا، نہ ٹینشن میں رہنے والا، نہ الجھنے والا، نہ الجھانے والا، نہ پریشان ہونے والا، نہ پریشان کرنے والا، جو بھی ان کے ساتھ میں رہتے ہیں سب کو صحیح سے لے کے چلنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں عشاق بے خود غیر مکلف ہے، اور دنیا دار مکلف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، اب تشریح کی طرف چلتا ہوں، مست ملنگ عاشقوں کی بھی عجیب نرالی دنیا ہوا کرتی ہے۔ مست ملنگ عاشقوں کی بھی عجیب نرالی دنیا ہوا کرتی ہے، عقل اپنی شکست پر سرنگوں ہو کر زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ یعنی عقل، میں نے کہا تھا نا کہ عاشق بے خود غیر مکلف ہوتے ہیں، انہیں دنیا داری یا کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مست ملنگ عاشقوں کی بھی عجیب نرالی دنیا ہوا کرتی ہے، عقل اپنی شکست پر
سرنگوں ہو کر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ دماغ کا ایک ایک خانہ، ایک ایک باریک رگ حیران ہو کر ہارے ہوئے سپاہی کی طرف فرار ہو جانا چاہتی ہے، اور عقل فقیروں کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ کسی بھی فقیر کو دیکھیے گا تو نہیں کھانے سے مطلب ہے، نہیں کپڑا لتا سے مطلب ہے، نہیں دنیا داری سے مطلب ہے۔ جس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ کو جو کھانا مل گیا سمجھ لیجئے وہی ہے، اگر آپ کے بدن پہ لباس ہے تو وہی ہے، جہاں رات ہو گئی وہی گزر بسر ہو جائے، جہاں صبح ہے وہی دن ہے، جہاں بیٹھ گئے وہی جگہ ہے۔ بس فقیر کا خود کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے سنیے گا، عقل نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ عقل ہر دور میں، ہر زمانہ میں فقیر کی حالت کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوا کرتی ہے کہ یہ خدا کا عاشق اس قدر اللہ پاک کے نشہ میں سرشار ہو گیا ہے کہ اس کو دنیا کی کسی بھی چیز سے لگاؤ نہیں رہا، یہاں تک کہ زمین اور زر تک کو چھوڑ کر الگ ہٹ گیا ہے۔ اس پر طرح یہ کہ کھانے اور پانی سے بھی زیادہ سے زیادہ دیر تک بے پرواہ رہتا ہے، کھانا پانی سے بھی بے پرواہ رہتا ہے، نہ آرام، نہ نیند، نہ سکون۔ آخر میں اس کی زندگی گزرے گی کس طرح؟ مگر جب فقیر یا سچا عاشق خدا کے عشق میں کامران ہو کر، کامیاب ہو کر مسکراتا ہے تو اس کی مسکراہٹ کا ساتھ دینے کے لیے آسمان کے ستاروں کے ساتھ زمین کے ذرات تک خوشی سے چمک اٹھتے ہیں، تو عقل پھر حیران ہو کر سربسجود ہو کر فقیر یا عاشقوں کے پیر دبانے لگتی ہے، اور دنیا دار صبح سے لے کر شام تک سہارا ہی سہارا بنا رہتا ہے۔ روپیہ کا سہارا، مکان کا سہارا، کاروبار کا سہارا، زمین کا سہارا، یہاں تک کہ خود جورو، بیٹے بیٹی، ناتی پوتے، غرض رشتہ دار سے لے کر نوکر چاکر تک کا سہارا۔ اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑا رہتا ہے، اور دنیاوی سہارے زمین اور زر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ دنیاوی سہارے زمین اور زر کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، بعد موت قبرستان میں دفن ہوتے ہیں۔ کروڑوں کروڑ ہستیوں کے مزارات بے نشان ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بات یہ حقیقت ہے، آپ اسی قبرستان میں جائیں یا کہیں ادر جگہ پر جائیں گے تو کئی ساری جگہوں پر آپ دیکھیں گے تو قبر میں میت کو لٹایا گیا اور کچھ ہی دن کے بعد سے وہ زمین برابر ہو جاتی ہے، کوئی اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، جو اللہ کا یا عاشق کی بات ہو رہی ہے، جو سچا عاشق ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں کروڑ لوگ جاتے ہیں۔ میں ابھی ماں سے اللہ فقیر ہو گئے، اس کے بارے سے میں پچھلی ویڈیو میں ڈالا تھا، تو کروڑوں ہستیوں کے مزارات بے نشان ہو کر ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو عاشق خدا کے عشق میں بے سہارا ہوتے ہیں ان کے ہی مزار پر چراغ روشن ہوتے ہیں اور قیامت تک باوقار رہتے ہیں۔ اللہ کا سہارا سچا، باقی سب سہارے جھوٹے۔ فقیر فرماتا ہے کہ اللہ کا سہارا سچا، باقی سب سہارے جھوٹے اور فریب نظر ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے، عشاق بے خود غیر مکلف ہے اور دنیا دار مکلف ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تو مست ملنگ عاشقوں کی بھی عجیب نرالی ہے، دنیا ہوا کرتی ہے عقل اپنی شکست پر سرنگو۔ کہنے والے کہتے ہیں جیسے کہ بہت سارے ولیوں کے بارے میں آپ نے ذکر سنا ہوگا، یہ ایسے ہیں، ایسے پڑے رہتے ہیں، ویسے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں، قسم خدا کی ایسی نرالی منظر ہوتی ہے، ایسے مزارات بنتے ہیں، ایسے ان کے دربار ہوتے ہیں، کہنے والے بھی خود ایک نہ ایک دن ان کے دربار میں جا کے اپنے ہاتھ اپنے سر کو جوڑ لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں اور اپنی الجھنوں پریشانی کو پیش کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے سچا عاشق، یہ ہوتے اللہ کے سچے بندے، یہ اللہ کے ملنگ اور اللہ کے فقیر، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو عقل ان کے یہاں کسی کی عقل کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے نیک بندے ولی ہوتے ہیں ان کی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ دل کی بات ہے، جو سرکار فرماتے ہیں کہ ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل پکڑو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دل پکڑو۔ دل پکڑو گے تو سارا معاملہ صحیح رہے گا۔ بہت سارے لوگ
کہ یہ دلوں کی بات ہے، یہ سرکار کا فرمان ہے کہ ہاتھ پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں پھر کہتا ہوں، دل پکڑو، دل پکڑ لو گے تو یہاں بھی اور وہاں بھی ایک صورت کو پکڑ لو، وہی صورت دنیا میں، حشر میں، سب جگہ وہی صورت تم کو ملے گی۔ اور یہ حدیث مبارکہ بھی ہے اور سرکار کا فرمان مبارک بھی ہے۔ تو میں آج کی ویڈیو اسی بات پہ میں اپنی مکمل کرتا ہوں، اور میں کچھ بات کہوں گا کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ سرکار فرماتے ہیں، میرے فقیروں، میرے احرام پوشوں کی عزت اور ادب کرو، جیسے کہ تم میری کرتے ہو ایسے میرے احرام پوشوں کی کرو۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار سے میری یہی دعا ہے کہ سب کو میرے بابا سرکار جیسا رہبری کرنے والا، ہدایت کرنے والا سب کو سرکار عطا فرمائے، اور سب کو سرکار ایسے نعمت سے، ایسے برکت سے، ایسے بابرکت نعمت سے سرکار سب کو نوازے، سرفراز فرمائے، اور تمامی لوگ اپنے رہبروں سے محبت کرے، سرکار علیہ وسلم نماز کا ذکر و اذکار کرے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے۔ سرکار کا فرمان ہے، شیئر کرے، اور ویڈیو دیکھے تو شروع سے آخر تک مکمل سنے کی بات آپ کو کچھ سمجھ میں آئے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ سرکار آپ کے گھر میں، سرکار کے صدقے میں آپ کے گھروں میں صدقہ پنجتن پاک عطا ہوتے رہے، تمام پریشانیاں آپ کی دور جاتی رہیں، اور آپ تمام اپنے گھر والے خوش رہیں۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، پھر میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔